یہ ہوتی ہے ملک کی معیشت پر کلہاڑا چلانا اور ملک کی معیشت کو سہارا دینے والے کسان کی کمر توڑنا۔ ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی ان پالیسیوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے مردان سے اس بات کا آغاز کیا۔ یہ زرعی علاقہ ہے، سوابی زرعی علاقہ ہے، چارسدہ زرعی علاقہ ہے، مالاکنڈ زرعی علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہم نے پورے ملک کے کسان کو آواز دی ہے آپ کے اس اجتماع سے، اور یہ اجتماع پورے پاکستان کے کسانوں کے نمائندہ اجتماع ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آوے کا آوا خراب ہے، پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں، عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے گی۔ مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ حکمران ہو، کہ وہ پاکستان میں قادیانیوں کی پرانی حیثیت کو بحال کرے گا اور ان کو مسلمان کا سٹیٹس دوبارہ دے گا، انشاءاللہ ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے، ہماری لاشوں کے اور زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ نعرہ تکبیر! دا قادیانیانو کم یو یار دے، دا امریکی چا کم یو یار دے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا۔ انشاءاللہ اگر یہی جذبہ رہا، یہی شوق رہا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے مدارس پہ ہاتھ ڈالا ہے، قانون سازی کی ہے اور اپنے ناپاک ارادے پبلک کے سامنے رکھے ہیں۔ کس لیے رکھے ہیں؟ پاکستانی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ پاکستانی مسلمان اور عوام، ان کی ہمارے مقتدر قوتوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اپنے آقاؤں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہاں قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کیا جائے گا، یہاں اسلامی تہذیب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تم نے امریکہ سے عہد و پیمان کیا کہ تم قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کرو گے، ان کے مدارس کا خاتمہ کرو گے، اسلامی تہذیب کا خاتمہ کرو گے، اور میں نے مدینہ منورہ میں آقا نامدار سے وعدہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، یہودیہ کو جو یار ہے، یہودیہ کو جو یار ہے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، کہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں علوم اسلامیہ و قرآن و حدیث اور ان کے مراکز، مدارس
اور اسلامی تہذیب ان کے تحفظ کے لیے جان دے دیں گے، لیکن تمہارے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لبیک 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا لبیک لبیک۔ دینی مدارس کے خلاف اپنا ایجنڈا اور اپنی ذہنی غلاظت اگر تم پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو امریکہ کی پشت پناہی میں، تو آقا نامدار کی پشت پناہی میں ہم بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں۔ مقابلہ ہوگا، جہاد ہوگا، دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح دین کو ختم کر سکتے ہو اور مدارس کو ختم کر سکتے ہو۔ سبیلنا 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا۔ میرے محترم دوستو، میرے کسانوں، اسلام، علماء اور دین کے ساتھ آپ کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے۔ آج عہد کریں کہ ہم اس رشتے کو مضبوط بنائیں گے، ہم زراعت کے شعبے کو بھی ترقی دیں گے، ہم ملک کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، لیکن دین اسلام کا جھنڈا بھی بلند کریں گے، جمعیت علماء اسلام کو بھی طاقتور بنائیں گے، تاکہ اس محاذ پر ہم ہر جنگ کامیابی کے ساتھ لڑ سکیں۔ ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے سیاسی جدوجہد کر لی ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر جدوجہد جہاد کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ راستہ ہم سب کا راستہ ہے۔ ہم نے جاگیرداروں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے جابر قوتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم ان کے پشت پناہوں امریکہ اور مغربی دنیا کا مقابلہ کیا ہے۔ آج روس کو کیا شکست دی ہے؟ روس کو ہم نے شکست دی ہے، روس کو افغانوں نے شکست دی ہے، اپنے خون سے ان کو شکست دی ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اب میری بالادستی آ گئی، سو آپ نے بھی آزما لیا، آپ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، 20 سال تک اپنا قبضہ رکھا، لیکن افغانوں نے آپ کے خلاف بھی جرت کے ساتھ اپنے خون کے نذرانہ پیش کر کے تمہیں اس سرزمین سے نکالا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم پاکستان میں آ کر مدارس کا خاتمہ کر سکو گے، خاطر جمع رکھو، تمہارا باپ بھی یہ مشن پورا نہیں کر سکے گا۔ نعرے تکبیر! دا امریکی چه کمیو یار دے، دا امریکی چه کمیو یار دے۔ قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور کتا دی دانلیل بلارے دانلیل بلارے پہ اسمبلی و قبضہ کے دی اقتدار پہ کرسے قبضہ کے نوارا میدان زمون پلاس کے دا انشاءاللہ میدان زمون پلاس کے دا خلق وہ میدان کے راوزی اور قسم دک اخبر حکومت رانا بچ کے بیا۔ ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں۔ ایوان کدغوی خندہی اور انشاءاللہ پا میدان کے منگو لاڑیو پا دے ایوان با مقبضہ کو انشاءاللہ میدان بھی ہوگا، ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ، اس بہت گوڑا کو انشاءاللہ۔ وہ 2018 کے ایوان جوش مونگ ناکام آکا اس نے بے اغلو بوکھڑا نبی رانا چلے کا فرد انشاءاللہ ملک نظام ٹک ہے، آئین مطابق ملک کو چلاوے، مونگ دا ملک وحدت خوارو،
خپلو مطالبو په اساس باندې د ملک یووالی دا زموږ ایجنډا ده. ملک خلاف سازشونه نه منو چې هر څوک یې په ډېرې ښایسته جامې کې هم د ملک د ماتولو او د ملک د وحدت تباه کولو سازشونه کوي. جمعیت علما به انشاءالله هغوی ته په مقابله انشاءالله دا پاکستان او دا وطن زموږ کور ده. دا به آبادو، دا به مضبوطو، دې ته به استحکام ورکو او انشاءالله د دې وطن به یو اسلامي نوم وي، اسلامي شناخت به بحال کوو که خدای کوي. نو انشاءالله د مردان ډېرو غیرتمندو کسانانو، زمیندارانو، پښتنو، مسلمانانو په یو آواز شئ. جمعیت علما د پیغمبر پرچم پورته کړی ده، دې پرچم لاندې یو شئ. انشاءالله پاکستان کې به انقلاب راځي، د اسلام انقلاب به وي، د خوشحالۍ انقلاب به وي، د کسان انقلاب به وي، د مزدور انقلاب به وي، د تاجر انقلاب به وي، د غریب انقلاب به وي. دا ټولې نارې په تاریخ کې دروغجنې ثابتې شوې، لیکن جمعیت علما تجربه وکړله چې موږ په خپل منشور باندې عمل کولی شو او انشاءالله ثابتو به. الله دې زموږ ملک شي او الله دې زموږ ملګری شي. الله چې ملګری وي د دنیا هېڅ قوت تاسو ته شکست نشي درکولی.